سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ فائدے ہوندے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوندہ ہے کہ جنہ چیر بندہ مومن مسجد چ بیٹھتا ہے او دا بیٹھنا ہی عبادت ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوندہ ہے کہ مسجد کے اندر اہل ایمان کوشش کر دینے کہ اسی بے وضو نہیں با وضو داخل ہوئی، لیکن اوپن جڑا پروگرام ہے یہ دا یہ فائدہ ہوندہ ہے کہ یہ ایک ترغیب دلاندہ ہے، ایک میسیج ہے اہل محلہ اہل یعنی علاقہ، چونکہ مسجد نال ہر کوئی اٹیچ نہیں ہوندہ، بڑے کم بختاور اہل ایمان نے جڑے مساجد نال اٹیچ۔ بہرحال اس وقت میں وضاحت چ نہیں جانا، 9:20 ہو گئے تو بالکل چند منٹ میری حاضری ہے۔ یہ کمی تے پورا سال میں محسوس ہونی کہ میں چند منٹ پیش کر کے چلا گیا، اور میرا چونکہ ذاتی پروگرام ہے، میرا مالک جوید بٹی صاحب، انہاں دی برادران، انہاں دی کزن، انہاں دی پوری فیملی خاندان دی حضرات دے مالو جان کاروبار روزی رزق علم عمر عمل وچ برکت عطا فرمائے۔ کھل کے کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ شروع تو تھوڑا جنہ مشینری یہ خراب ہو جاندہ ہے، ساؤنڈ کی خراب ہویا تو اسی کئی دکھا سٹارٹ ہو گئے۔ میرے ڈرائیور نے 15 سال ہو گئے میرے نام، انہیں بغیر ساؤنڈ تو پڑھے ہیں، لیکن انہیں اج تک انہا ٹل بغیر ساؤنڈ تو نہیں لایا جنہ اس اج ٹل لائے۔ اور میں حیران سا، میں نے فکر سی کدھر بے ہوش ہو کے گر نہ جائے۔ خدا گواہ انہیں بغیر سپیکر تو بغیر مائک تو اتنا زور لا کے پڑھے ہیں، منتے دی لوڑے تھے تو میں تے ہی دعا منگتا رہا دروشی پڑھ کے کہ میرا مالک انہوں سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت، اور جدو دی اس اے ٹوپی پائی جتھے جانے ہیں وہ لوگ انہیں ہی پوچھ دینے بے ٹوپی خریدی کتھوں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں آپ نو ایک ربیع الاول شریف دی آمد دی مبارک دے رہے ہیں، آنکھوں خیر مبارک۔ اگو میری ریکویسٹ ہے کہ 12 ربیع الاول دی رات اپنے گھر، اپنیاں گلیاں، اپنے بازار، اپنیاں دکاناں انج سجاؤ، انج چراغاں کرو کہ پیغام جائے کہ سرگودہ والے جڑے نا یہ عام ماما دیاں گوداں چ نہیں پلے، یہ انہاں ماما دیاں گوداں ہی پلے نے جنہاں نے انہاں عشق رسول دیاں گڑتیاں دیتیاں نا۔ میرے خانہ ناصر نقشبندی صاحب بھی آئے ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف فرمانے، احباب جی وقار بڑے مایا ناز ثنا خان وہ بھی جلوہ افروز نے۔ تو احباب جی وقار یم رسالت دی پروان ہو، احباب جی وقار میں بٹی سبان نو مبارکباد پیش کرنا۔ انہاں نے پتہ اج جشن کنہ دا منایا ہے، انہاں نے جشن انہاں دا منایا ہے جنہاں نے جس بختاور خاتون نال نکاح کیتا ہے وہ ام المومنین بن گئی۔ نہیں دوسرا جملے والغور نے کیتا، ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ۔ ارے کائنات کے اندر یہ اصول ہے کہ انسان نکاح کرتے آئے، نکاح کر رہے ہیں، قیامت تک یہ زوجین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ میاں بیوی کا سلسلہ چونکہ اللہ کا اپنا اعلان ہے، خَلَقَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ کہ اے لوگوں ہم نے نا آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یہ میرے خدا نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ ویسے اس کا جی کرے تو عیسیٰ کو بغیر ملاپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ آئے آئے مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا خطاب شروع ہے، وہ اللہ کل شین قدیر ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ارے بعد از نکاح ان کے ارے اباب وقار اختلاط کے ساتھ پھر بشر کائنات میں آتا ہے۔ اب میں جو جملہ پڑھنے لگا ہوں، تاجدار ختم نبوت کا جشن منانے والوں، ارے کائنات کے اندر انسان نکاح کرتے آئے۔ دوستان گرامی قدر آج بھی لوگ امیر غریب سب نکاح کر رہے ہیں ملک تنویر صاحب، لیکن کسی کی حرم میں آنے والی اس کی زوجہ ام المومنین نہیں بنتی۔
نہیں نہیں اونچی آواز جڑے سٹیج تے بیٹھے ہو پتروں میں سارا سمجھنا ادھر دھیان کرنا ہے میں انہاں سارے امتحانات جو گزرے ہیں سارے او بیٹا بیٹھ جا او بچے انہاں بچیاں نوں قابو کرو بہت شکریہ احباب جی وقار میں پھر جملہ رپیٹ کر لگا ارے تسی مچل جاؤ گے دوستان گرامی قدر کسی دے حرم وچ آن والی او دی سوچا ام المومنین نہیں بندی کائنات دے اندر ایک مصطفیٰ دی ذات ہے میرے آقا نے ارے جس خاتون نال نکاح فرمایا رب کعبہ کی قسم محمد میں کے حرم میں آنے کا صدقہ فقط ایک ملک نہیں ایک صوبہ نہیں ایک علاقہ نہیں عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں بندہ مومن رہتا ہے نبی کی زوجہ اس کی امی بن جاتی ہے توجہ چاہتا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میں یہ معاملہ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ارے مصطفیٰ بھی بشر ہم بھی بشر اس سے اتنا تو کہو یہ بتا کیا تیری اہلیہ ام المومنین کا درجہ حاصل کرتی ہے رب کعبہ کی قسم علامہ کی اہلیہ ہو مولوی کی اہلیہ ہو سکالر کی اہلیہ ہو ارے خطیب کی اہلیہ ہو ادیب کی اہلیہ ہو نماز پڑھنے والے کی اہلیہ ہو بے نمازی کی اہلیہ ہو کلمہ گو کی اہلیہ ہو رب کعبہ کی قسم کسی اور انسان کے حرم میں آنے والی اس کی زوجہ اس کی بیوی کو ام المومنین کا نہ درجہ ملا ہے نہ قیامت تک ملے گا ایک مصطفیٰ کی ذات ہے ایک آمینہ کا لال ہے ارے جن کے حرم میں خدیجہ الکبریٰ آتی ہے تو وہ بھی ام المومنین عائشہ الصدیقہ آتی ہے تو وہ بھی ام المومنین ام حبیبہ آتی ہے وہ بھی ام المومنین احباب جی وقار توجہ چاہتا ہوں مقام سے دیکھو ام المومنین احباب جی وقار ان کا مقام کیا ہوگا جو غوثوں کی مائیں ہے جو کتبوں کی مائیں ہے ارے جو عبداللہ کی مائیں ہے جو جلیل القدر صحابہ کی مائیں ہے مجھے اتنا جملہ کہنے دو کائنات والو اللہ نے قرآن کے اندر کہا جو ہمارا بن جاتا ہے ہم جنت کو اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں جو جنت کے وارث ہیں ان کی اماں عائشہ الصدیقہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری تلک الجنت التی نورث من عبادنا یہ قرآن کی آیت ہے احباب جی وقار خدا کہتا ہے جو ہمارا بن گئے پھر ہم اس کے نام اپنی جنت لگا دیتے ہیں غور تو کرو ارے جو جنت کے وارث ہیں ان کی امی خدیجہ الکبریٰ ہے جو جنت کے وارث ہیں ان کی امی عائشہ الصدیقہ ہے احباب جی وقار میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں میں بہت بڑا پیغام دے کر جا رہا ہوں عام خاتون ہو میرا نبی اسے اپنے عقد میں قبول کر لیں اللہ اکبر کبیرہ اس کا مقام اس کی شان اس کی ارے عظمت کا لیول یہ ہے کہ کائنات کا خالق کہتا ہے آج یہ میرے محبوب کی حرم میں آئی ہے یہ اب آج اس کے بعد یہ سب کی ماں نہیں یہ صرف مومنوں کی ماں اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اور میں یہاں چلتے چلتے ایک میں گل کر لگا تو نہیں نہ مزہ آئے گا اللہ دی قسم جو مومنہ دی امی سی جن نے کیا سی کہ میں نے گم شدہ سوئی وہ دومی لیے جدو حسین دا نانا مسکرایا حضور مسکرائے تو ام المومنین عائشہ الصدیقہ کو گم شدہ سوئی مل جائے آپ کے پتہ نہیں ذہن میں یہ نقطہ آیا کہ نہیں آیا ارے اندھیرا تھا تاریکی تھی کمرہ تھا بند احباب جی وقار گم شدہ چیز کون سی تھی احباب جی وقار سوئی تھی مصطفیٰ مسکرائے گم شدہ سوئی عائشہ الصدیقہ کو ملی مجھے اتنا کہنے دو جن کی مسکراہٹ کا یہ فیضان ہے جب وہ سراپا مومن کی قبر میں آتے ہیں پھر مومن کی قبر کتنی روتی کمال کمال بڑا آپ کا جذبہ ہے اے تبدیلی نے بڑیاں بڑیاں نے چپ کرا دیتا ہے پر شکر ہے سرگودے دے سنی ازے بھی کوئی بول لینا بازو باہر کھڑ کے نا سبحان اللہ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ میں اتھے اور گل کرنے لگا توفہ تو جوید بھٹی صاحب جو حرم میں آ جائے جس سے میرا نبی نکاح کرے وہ ام المومنین بن جاتی ہے سرگودہ والو تو جس کو میرا نبی بیٹیاں دے وہ ذی النورین بن جاتا
اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. ارے میں نے یہاں ارے کہیں کسی سٹیج پہ میں نے یہ بات بیان کی, وہ ایک آدمی کہنے لگا ارے بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہے نا, ارے حرم میں آنے والی تو ازواج ہے نا. وہ کہنے لگا ان کا مقام تو یہ ہے, وہ جہاں پہ قدم رکھتے ہیں وہ زمین جنت بن جاتی ہے. اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ. ارے وہ جہاں پہ قدم رکھ دے ارے وہ زمین جنت. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا وہ ٹکڑا آپ کو نہیں یاد, ارے جس ٹکڑے پہ حضور آتے جاتے کاشان نبوت سے میرا نبی نکلتا منبر کی طرف, منبر پہ بیٹھ کر حضور خطبہ پڑھتے, ارے خطبہ پڑھنے کے بعد اترتے پھر میرے آقا کا شان نبوت کی طرف. اباب جی وقار وہ درویش شفت انسان کہنے لگا حالانکہ مدینہ سارا شان والا, مسجد نبی ساری شان والی, مسجد نبی کی عظمت کو سلام. وہ گستاخ کے رسول کہنے لگا ساری مسجد نبوی جنت کا باغ نہیں, جنت کا باغ فقط وہ ٹکڑا ہے جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم کے قدم کے قدم کے قدم. اب آپ جی وقار میرے نبی نال پیار کرنے والی ہو شمع رسال دے پروانو تاں یہ سی کہنے انہیں سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا. ابراہیم میرا پتر ہی تھے سامنے آ ہون ماشاءاللہ ایک اور چہریاں تھے مسکراہٹ لیا کہ میں جتنے حسین نکتے بیان کیتے نے بڑے گہرے نکتے نے تسی انڈرسٹینڈ کر گئے ہو. ایک واری کوئی زبان خاموش نہ رہے, میرے نام مل کے پڑھنا سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا, جی سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا. امام الانبیاء نال پیار کرنے والی ہو, میرے نبی دا جشن منانے والی ہو, سرکار دے غلام بیٹھے ہو. اب آبے جی وقار یہ تھے کہ میں اور اشارہ کرن لگا لیکن ایک باری گھوٹے میرا بیٹا تھلے ساریاں میرے نہ مل کے پڑھنا جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے انج بازو چاہ کے لہرا کے. اے میں شیر پتہ کیوں پڑھ رہا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 12 ربیع الاول حضور کی شب ولادت, ارے اس سے قبل جو بشر گناہ کرتا اس کے ماتھے پہ اس کا گناہ لکھا جاتا, جو رات کو غلطی کرتا اس کے گھر کی دروازے کے اوپر اس کی غلطی لکھی جاتی. جب مصطفیٰ کائنات میں آئے اللہ نے کہا محبوب میں نے تیری نسبت کی وجہ سے آج کے بعد نہ کسی کے عیب کو اوپن نہیں کرنا, میں نے عیبوں پہ پردے ڈال. سا بڑا چکیرے ہے, بیس ختم کر دیو, میک دی آواز کھول دیو, بڑی مہربانی. اللہ اکبر. جنہاں دا یہ عقیدہ ہے ایک اور پھر پیار نہ پڑھنا ہے سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا. کمال ماحول. میں چلتے چلتے سرگودا کے سٹیج پہ یہ میں پہلی دفعہ آپ کو گفٹ آج ضروری ہے چونکہ آج ہے غالباً 7 ربیع الاول یا 6 ربیع الاول. اب آپ اسی وقار اس ٹائم یہ نقطہ بڑا ضروری ہے. اگر نبی کے آنے کا صدقہ, نبی کے آنے کا صدقہ, حضور کے آنے کا صدقہ شرک کے اڈے ختم نہ ہوتے آج ہم کبھی محمد کا جشن نہ مناتے. ارے توجہ بازو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت نہ آتی ہم محمد کا جشن نہ مناتے. نبی کی آمد کا صدقہ ہمارے ابو پہ پردے نہ ڈلتے ہم مصطفیٰ کا جشن نہ مناتے. مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہماری بیٹیاں رحمت نہ بنتی ہم مصطفیٰ کا جشن نہ مناتے. کائنات والو جو ملا ہے دینے والا خدا ہے, ملا مصطفیٰ کا صدقہ. جیدہ یہ عقیدہ ہے ایک اور گونج پیدا ہو جائے سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا, جی سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا. سرگودا والی ہوئے میری گل کوڈ کر لو, نوٹ کرو. اگر میری گل کمزور ہوئے میں ذمہ دار ہاں. ارے کسے نبی دی آن دی خوشی دی اندر قاضی صاحب کسے نبی دی آن دی خوشی دی اندر قبلہ, ارے کعبے دے بت زمین دے نہیں گرے بابا جی. کسے نبی دی آمد دی خوشی دی اندر جبریل نے جھنڈے نہیں لائے. او سرگودا والی ہو کسے نبی دی آمد دی خوشی دی اندر رب نے ماما نو پتر
پتر نہیں بنڈے اور کسے نبی دی آنے دی خوشی دی اندر اللہ نے زمین مسلح دا درجہ عطا نہیں فرمایا. میرا چیلنج میں ایسے طالب علم چیلنج کر رہے ہیں کوئی دنیا دا ملا ثابت کرے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دی آمد دا صدقہ زمین یہ مسلح بنی ہوئے. میں عقیدہ بدل جاواں گا 1,26,000 نبیاں دا آنا اور مٹھے محمد آیا ہونا اور جنہوں سمجھ آئیے اج بازو پار کر کے اباب زبکار کوئی فرقہ مریت نہیں. ہم فرقہ مریت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. ہم امن محبت ارے بانٹنے والے لوگ ہیں. رب کعبہ کی قسم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں 1,24,000 نبیوں کی آمد کی برکات ایک طرف ہے, محمد کی آمد کی برکات ہے. نعرہ تکبیر, جنجوہ صاحب نعرہ رسالہ, نعرہ تاکید, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد. اللہ اللہ مسکرا کے پڑھنا میرا دل خوش ہو گیا ہے. سٹیج والے بھی مچر رہے نے وہ دی وجہ ہے نا اسی اتھے وڈیرے بن کے نہیں آئے, اسی حسین دے نامنے دے کمی دے مراسی بن کے آیا. ایک اور بازو چاہ کے لہرا کے پڑھیے سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. آج منظور بھٹی صاحب دی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے. وہ دی وجہ ہے اللہ دی قسم جو ریکارڈنگ موجود ہے جدوں میں ایک اللہ کردا تھا نا عاشق رسول منظور بھٹی صاحب ایتھے بیٹھے ہوندے سن, اکھاں وچ آنسو جاری ہو جانے, جسم سے کپ کپاڑ جاری ہو جانی. نبی دی عشق وی تڑپنا. اوے جڑے ان ڈٹھیاں اینا تڑپے نے انہاں قبر وچ جدوں حضور نو ویکھیا ہونا. ہائے ہائے منظور بھٹی صاحب نے جدوں رخ مصطفیٰ ویکھیا ہونا تے پھر اے کیا ہونا سونا آیا تے جہان سارا. اینج بازو چاہ کے جھنڈا بنا کے فضا وچ لہرا کے سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. سٹیج والے بھی بازو چالو کچھ نہیں ہوندا ہے. چاہ کے لہرا کے کیمرہ مار میرے پتر کسے دا بازو تھلے نہ وے. یا اللہ مولا تین تیری شان کریمی دا واسطہ اج بٹی سبان دی اس محفل دے اندر جیڑا مومن بازو چاہ کے ارے لہرا کے تیرے نبی دا جشن منا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, انہاں نے ہتھاں نو مولا کسے کمینے دا مطابق رکھ دے. ہائے 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 جس کی یہ تمنا ہے میرا ہاتھ مرنے دم تک کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. آج وہ نبی کی آمد کا تذکرہ بازو اٹھا کر کرے میرا رب ارے اس نبی کے نوکر کے ہاتھ کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے گا. بازو اٹھا کے لہرا کے پڑھو سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. سارے بیٹھا بزرگوں تواڈی آسمان سلام. اے سامنے ایک بابا جی بیٹھے نے مسلسل رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں نو اج میرے نبی دی دین نصیب فرمائے. پھر پیار نہ پڑھنا ہے. یہ پتہ ہے رو کیوں رہے نے. میں جڑا جملہ یہ بیان کیتا ہے جنہاں تھیاں نو زندہ ترگور کیتا جاندا سی حضور نے فرمایا نانا جدے گھر تھی آوے وہ سمجھیو دے ویڑے وچ اللہ دی رحمت چل کے آ گئی ہے, خدا دا کرم آ گیا ہے. یہ تاں مچلے نے ایک واری تسی بھی مچل کے پڑھو سونا آیا تے. آؤ بٹی صاحب ماشاءاللہ تساں گٹھ قابو رکھنے گے ماشاءاللہ. اینج بازو چاہ کے ادلی گٹھو بزرگ قابو رکھنے گے. بازو چاہ کے لہرا کے سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. جی سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. جی سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا. ہائے ہائے میں دلیل دین لگا کسے نبی دے ہون دے ابابے جی وکار کیسرو کسرا دے محلہ دے کنگرے نہیں گرے. او سرکو داوالیو آج انہا محلہ دے کنگرے کیوں پہ گر دینے. انہا محلہ دے اندر ظالم لوگ غریبانہ ظلم کر دے سن. آج کنگریاں نے گر کے آکھے ہے او آگیا ہے جڑا مظلومہ دی مدد فرمائے.
نہیں بازو اٹھا کے آنکھوں سبحان اللہ توجہ رب کعبہ کی قسم ہمارے آقا نے مظلوموں کی یوں مدد کی ہے بلال کو میرے نبی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کان پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اینا بچیاں نو قابو کرو ایک بلے والی پالٹی لگ دی میں صدقے جاما اینا دی تصویر بناؤ بادو بار کر کے آکھو سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا ہائے ہائے سونا آیا تھے جہان سارا سجدہ گیا اچھا جیدہ یہ عقیدہ ہے میرا پتر جدو میرے چہرے نوین ہے میرا بیٹا میری بیٹی جدو میرے چہرے نوین دیئے وہ ویندہ مینو میں ثواب ان کعبے دے طواف دا مل دے آئے آئے اور جیدہ یہ عقیدہ ہے تڑپ کے پڑھنا ہے اوہ تو نماز نامی پڑھے تیرے چہرے دی دید تیرا پتر تے تیری تھی کرے ان کعبے دے طواف دا ثواب ملے اے ڈائریکٹ کرم نہیں اے مٹھے محمد دا صدقہ کرم ہویا جنہوں اے سمجھ آئیے انج بازو پار کر کے لہرا کے سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا نمازاں دی پابندی کرن والی ہو اللہ رے والدین دا ادب کرن والی ہو ملک تنویر صاحب تو سمجھ میں نو اٹھایا ہے سدرۃ المنتہا تے ذوق چلا گیا ہے تھوڑی آسمان و سلام میں بابا جی اگلا جملہ بڑا لے اتنا اعلیٰ جملہ ہے کہ میں نو اپنیاں نیکیاں دا کوئی نہیں پتا میں تے گناہگار ہاں اے جڑے تسی نیک لوگ بیٹھے ہو نا اگر میں کسی نو پوچھا جناب تساں اس ہفتے دے اندر کنیاں نیکیاں کیتیاں نے مہینے دے اندر کتنیاں نیکیاں کیتیاں نے سرگودا والی ہو توجہ کرنا ایک نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آؤں توجہ کرنا میرے آقا نال پیار کرن والی جو ایسے میں جملہ پہلی واری سرگودا دی اندر میں آج تک جمعے دے خطبے دے دوران ایک گل آج تک میں اتھے بھی نہیں کی تھی مینو کوئی نہیں پتا میں اس مہینے کنیاں نے کیاں اللہ دے فضل نہ کیتیاں نے توان بھی کوئی نہیں پتا تُسا مہینے دے اندر کنیاں نے کیتیاں نے اللہ دی قسم میں چیلنج کرنا کوئی بشر لے آؤ جڑا یہ آکھے ارے میں اینیاں نے کیاں ایک مہینے دے اندر ارے اینیاں نے کیاں میں ایک سال دے اندر کیتیاں نے جتنے مومن نے انہاں نو اپنیاں نیکیاں دا پتہ کوئی نہیں تے جنہاں دا جشن بھٹی سبان نے منایا ہے جدو مومنہ دی امی نے پوچھے عائشہ تو صدیقہ نے پوچھے سونیاں تاریاں دے برابر کدیاں نیکیاں نے میرے آقا مسکرا پہ میرے مٹھے محمد نے فوراں مسکرا کیا نہیں عائشہ جتنے تارے نے انیاں میرے عمر دیاں نیکیاں آئے 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 پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی ارے تجھے تیری نیکی کی تعداد کا پتہ نہیں مصطفیٰ اتنے باخبر ہے اتنے باخبر ہے کہ میرے آقا نے کہا عائشہ جتنے تارے ہیں اتنی میری عمر کی نیکیاں ہیں مجھے کہنے دو جس مصطفیٰ کو عمر کی نیکیوں کی خبر ہو سکتی ہے اس نبی کو سرگودا کے جشن منانے والوں کی بھی جنہوں سمجھ آئیے ایتھون بازو بار کر کے لہرا کے پڑھنے جیدی خاطر کل کائنات بنی جیدی خاطر کل کائنات بنی پانچ بندے رہ گئے پانچ پوری محفل وچ بقایا مجمع مچل گیا جیدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے جیدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے کوج پیدا ہو جائے جیدی خاطر دن رات بنی اج اس دی آمد آمد ہے بازو اگر نہیں بھی چاہ سکتے اللہ بحلا کے میری چے ساری زندگی لگی ہے اتھے بازو رکھ کے نبی دا کرانا اور انشاءاللہ جدو مرنا ہے کفن وچوں بھی بازو نکل کے مصطفیٰ دا ترانا پڑھیں گے ایک اور لہرا کے پڑھو جیدی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے اللہ اللہ میرے نبی نال وفامہ کرن والی ہو اے میں وچ نقطہ اس واسطے بیان کر گیا تسی ایتھے میرے نبی دے عشق وچ رو رہے ہو کہ اوتھے بڑے باخبر نے انہاں نو پتہ کیڑے لب میرے تے درود پڑھدے نے اس مصطفیٰ نو علم ہے کیڑیاں ارے نگاواں میریاں راواں وچ بھی
विछियां रहनियां ने। अब बाबे जी वकार शम्मे रसालत दे परवानो अगर मेरे आका बेखबर होंदे ते फिर अल्लामा इकबाल गाजी इल्मुद्दीन नु ये ना कहंदे इल्मुद्दीन जब तेरी कब्र में हुजूर आए तो मेरा भी सलाम कहना। आए हाय सरकोता वालियो जरा पॉइंट वाल गौर करो मेरे आका नाल प्यार करने वालियो इत्थे फिर क्यों ना कविए बैठे ने मदीने विच हर शय दी खबर रखे दे। बड़ी मेहरबानी लब हला के जेड़े फिक्रे रजा दे कायलो हमारे लीडर हैं आला हजरत इमामी अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जिस शख्सियत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का यही फिक्रे रजा है। बैठे ने मदीने हर शय खबर रखे दे मैं जिथे ही तुर जावा सरकार नजर रख दे। आओ मेरे आका नाल प्यार करने वालियो मेरे मुसलमान भाइयों सारे नबी शान वाले ऐ हुण मैं जिहड़ी गल कर लगा इनू पल्ले बनना लेकिन उस तू पहला नारा है हैदरी तुहाडे गोडे थल्ले क्यों नहीं पियोंदे जरा पट्टी साहब गोडे थल्ले करके नारा है हैदरी जरा पॉइंट तवज्जो मैं नुक्ता शेयर करने लगा हूं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं जो बेमकसद गुफ्तगू हो मैं उसको लायक ही नहीं करता एज ए तलब इल्म आपकी बारगाह में जंजुआ साहब ये मैं नुक्ता देने लगा हूं आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए वो नबी कौमों के लिए आए उन नबियों में कोई नबी ऐसा नहीं जो नबियों का नबी बनकर आया। बहुत तवज्जो रब्बे काबा आदम से लेकर ईसा तक कोई ऐसा आया हो जिस मुस्तफा का जश्न हम मनाते हैं वो आमिना का लाल तो नबियों का भी नबी बनकर हुजूर की हदीस है मेरे आका ने पढ़ो हदीस बुखारी मुस्लिम मेरे आका सहाबा की बज़म विच बैठे ने कितने रंगी तेरी महफिल के नजारे होंगे कितने रंगी गुलाम अली साहब बुआना साहब इत्थे मेरे कोल आओ मैं सदके जावां कुर्बान जावां तुहाडे प्यार तो नारा हैदरी इंज बाजू बाहर कढ़ के लोग पता की आंदे ने मलिक तनवीर साहब लोग आंदे ने फलां कॉन्फ्रेंस विच गए सन बड़ा मजा आया पीर सियाल ने सदारत की थी अरे सुल्तान बहुत जिसदे शहजादे तशरीफ ले आए वो जिन्ना महफिलों में सुल्तान बहुत शहजादी आ जान पीर सियाल आ जान ताजदारे गोलड़ा दी नस्ल आ जाए तू आना बड़ा मजा आया तो फिर अबू बकर नूं किन्ना मजा आउंदा होना है जदों बिठा मुहम्मद बैठ के गल्लां करदे होने सहाबा नूं कितना मजा कितने रंगी तेरी मां फल के नजारे होंगे कितने रंगी तेरी महफिल के नजारे होंगे कितने रंगी या रसूल अल्लाह कितने रंगी तेरी महफिल के नजारे होंगे। इत्थे मैं इशारा करन लगा दूसरा पारा आखिरी सफे ओदे अंदर एक लक्कड़ दे सदूक दा जिक्र है कायनात दे खालक ने आखिया ओए लोगो फीह सकीनतुम मिर रब्बिकुम ए जड़ा लक्कड़ दा सदूक है इनु दुखी वेखणगे ओदे दुख मिट जाणगे। आए हाय मौला इहदे विच है की है ओए सरगोदा वालियो मुफस्सरीन कराम ने लिखिया उस लक्कड़ दे सदूक विच नबी दा वजूद नहीं नबी दी पगड़ी नबी दा आसा नबी दी लाठी ओए जिस लक्कड़ दे सदूक विच नबी दी पगड़ी होवे ओनु दुखी वेखण उन्हां दे दुख मिट वंजण ते जिन्ना वेखे रूखे मुहम्मद के दायरे में रहकर ये बात कर रहा हूँ सामने लक्कड़ का सदूक था उस लक्कड़ को काटने वाला कोई बनाने वाला कोई मेखे लगाने वाला कोई लेकिन जब उसके अंदर नबी की पगड़ी आई नबी का असा मुबारक आया नबी की लाठी आई रब्बे काबा की कसम रब ने कहा
اب اس کو دکھی دیکھے گا اس کے دکھ مٹ جائے. ججوا صاحب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مدینے لینے کیا جاتے ہو؟ میں نے کہا نہ تھا، ہم جس کے بندے ہیں اس رب نے کہا تھا اس لشکر کے صدوق کو دیکھو گے تمہارے دکھ مٹ جائیں گے. میں نے کہا اس میں نبی کا ارے عصا اور لاٹھی اور نلین ہے، اگر اس کی دید کا یہ عالم ہے تو جس مزار میں ہے ہی نبیوں کا پی نہیں تھوڑا میں ان بس کر دیا تقریر نہیں انج نہ کرو، میں ان کو ڈاڈا تبصرہ نہیں کرنا، اگر کھل کے آخو سبحان اللہ. میں بہت بڑا اشارہ، بہت لوگ کہتے ہیں وہاں بے جان لینے نہ کھیو آ جڑی پگڑی پئی ہے اس صندوق وچ اے دے وچ کو جان ہے، بے جان پگڑی بے جان نہ لہن ناصر نقشبندی صاحب بے جان ایسا خدا یہ نہیں دیکھتا یہ بے جان ہے، خدا تو نسبت کو دیکھتا ہے. ہائے 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 توجہ، جس لکڑ کے صندوق کا تعلق بے جان پگڑی سے ہو جائے اس کا یہ مقام ہے، تو جس مزار کا تعلق کی جانے کائنات مستحق کے ساتھ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ نے تائیں تڑپ کے کیا ہے حاجیو آؤ پتر گوڈے تھلے کرنے نے. ہون میں ویکھی بیٹھا جڑے دو بندے دال آئی بیٹھے ہو آج میں میک لے کے آ جانا ہے اج بازو باہر کڑ کے لے رہا اور کوئی بولے نہ بولے جڑے اتاری یو تو بولو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ہائے ہائے اتھے پیر سیال خواجہ فخر الدین سیالوی آپ نے بتا کی کیا ہے باپ جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ دست دینا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے مو جیے تھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے مو جیے تھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے مو. دی وجہ اے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول جڑا خود رحمان رحیم غفار انہیں شرط لائی ہے واستغفر لهم الرسول انہیں شرط لائی ہے تیرا بیڑا ادو پار ہونا ہے جدو محمد لب تیرے واسطے ہل جانے آیا واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیم. بڑی مہربانی اج بازو چاہ کے لہرا کے ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے مو. نمازی حضرات قرآن دے قاری حضرات ختم نبوت دے پہرے دار حضرات پاک فوج واسطے نیک خواہشات ارے نیک خواہشات جذبات رکھن والے حضرات بیٹھے ہو ایک کوئی پھر تڑپ کے پڑھنا ہے ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے مو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ایتھے تے صدیق اکبر جا جانا علی نو آنے نے جنہوں میرے جسم روح نکل جائے مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے علی مینوں ہور کدرے نہ کھڑے آجے مولا علی آندے نے ابو بکر پھر تن کتھے لے جانا ہے صدیق اکبر آندے نے میرا جنازہ چاہ کے محمد روزے تے لے جانا. اللہ اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اللہ
بڑا تھوڑا اللہ ماحول ہے، اگر میرے کل وقت ہوگا چکے 10 ہو چکے میں چنیوڑ جا کے 11 بجے خطاب کرنا ہے، میرے کل ٹائم نہیں 9:55 ہو گئے، میں 5 منٹ دے اندر تو میں تحفہ دین لگا۔ ارے او قیدن ہرنی جدے سامنے بڑے بڑے بشر گزرے، بڑے بڑے چودھری گزرے، بڑے بڑے وڈیرے گزرے، انہیں کسی اور نو ساتھ نہیں ماریا، تے جدو حسین دا نانا گزرے آیا اوے جدو امام الانبیاء گزرے نا امتیاز بٹی صاحب، اس قیدن ہرنی نے میرے نبی نو ساتھ مارے۔ کھول کیا کو سبحان اصل کو میرا مزاج ہے، میں وچ نال دلیل نہ دیاں عقیدے دی پختگی واسطے، میں اپنی گفتگو نو نہ انکمپلیٹ سمجھنا، نہ مکمل سمجھنا۔ ایز طالب علم بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ عقل پہ پرکھتے ہیں۔ قیدن ہرنی تھی بٹی صاحب، ذرا توجہ کرنا، اس کے سامنے اتنے اتنے انسان گزرے، اسے کیسے پتا چل گیا وہ پہلے جانے والے عام تھے، یہ خاص ہے؟ یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں۔ حضرت میں پتہ لفظ کیا کہنے لگا ہوں، قرآن گواہی دیتا ہے جس چونٹی نے ابھی سلیمان کو دیکھا نہیں، راہوں میں ڈیرا لگا کر بیٹھی تھی، 3 میل کا فاصلہ تھا، ارے اس نے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود ایڈوانس چونٹیوں سے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، نبی سلیمان آ رہے ہیں۔ علماء پتہ کیا کہتے ہیں، ارے اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس کے اندر نبی کا حیا تھا، سلیمان کا احترام تھا، نبی کی تعظیم تھی۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے آقا سے وفا کرنے والوں، ارے جو سلیمان کا حیا کرے، وہ چونٹی راہوں میں ڈیرا لگائے، وہ اتنی باخبر ہے کہ سلیمان آ رہے ہیں۔ اب میں پتہ کہنے کیا لگا ہوں، سلیمان کی راہوں میں ڈیرا لگانے والی اگر چونٹی اتنی باخبر ہے تو جس قیدن ہرنی نے رخ مصطفیٰ دیکھا وہ کتنی باخبر۔ ایک اور پھر کھول کیا کو سبحان آن میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو، شمع رسالت دے پروانوں، بس میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، امام الانبیاء تشریف لے آئے نے، اون داستان میں صرف انہاں دی نظر کرنی ہے جڑے اوکھے ویلے میرے نبی نو ارے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر درخواست پیش کر دین۔ اب آبے جی وقار میرے آقا تشریف لے آئے، ارے وہ جڑی قیدن ہرنی ہے نا بٹی صاحب، تساں انہاں دا جشن منایا جنہاں دی بارگاہ دے اندر جانوراں نے بھی اپنی مشکلاں پیش کیتیاں۔ ذرا غور کرو، ذرا مسکرا کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے پوائنٹ والا غور کرنا، نقطہ بڑا ہے۔ اب آبے جی وقار آج جوید صاحب نے اپنے والد گرامی عاشق رسول منظور بٹی مرحوم انہاں دے درجیاں واسطے پتہ ہے نا جشن کنا دا منایا ہے، انہاں اوصل لاجپال نبی دا جشن منایا ہے جنہاں دی بارگاہ دے اندر جانوراں نے بھی اپنی مشکلاں پیش کیتیاں۔ انہوں قیدن ہرنی میرے نبی نو پتہ کی آندی ہے سونیا میرے نکے نکے بچے جنگل دے اندر نے، کملی والی میرے بچیاں نو دودھ پیلان والا کوئی نہیں، ارے بھوکھنال پہ مردے نے، ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں نو اولاد دا بڑا خیال ہوندا ہے۔ اے تے حاجرہ کول پوچھنا جڑی کدی صفا دی پہاڑی تے دوڑیاں، کدی مروہ دی پہاڑی تے دوڑیاں، حاجرہ کیوں پیاں دوڑ دیاں؟ فرمایا مینوں میرے پتر دی پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ اوے بازو پار کڑ کے آکھو سبحان اللہ۔ ذرا پوائنٹ والا غور کرنا، میرے آقا دا جشن منانے والی ہو، ماما ماما ہی ہوندیاں نے بابا جی، لکھاں ساک وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا، پتر پامے زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ میرے مسلمان بھائیو، جنہاں دیاں ماما زندہ نے، والدین زندہ نے، میرا ڈنکے دی چوڑ دے اعلان ہے، تیرے والدین تو وڈا تیرا مرشد کوئی نہیں، اللہ دی قسم جو تیری ماں تو بڑا تیرا مرشد کوئی نہیں۔ اے بٹی زبان کو پوچھو، ماں پیٹ اڑ جان، ابو دنیا تو چلے جان، اوے پترہ دیاں کنڈا خالی ہو جانیاں نے۔ آج میں جس لے گڈی اتریاں، اللہ دی قسم ہے من منظور بٹی صاحب دی کمی اتنی محسوس ہوئی، اتنی محسوس ہوئی، اگے میں جدوں بھی ہوندا سا چہرے تے مسکراہٹ لے آکے انج بازو کھول کے ارے چھاتی نہ لانا۔ اب آبے جی وقار پھر لباں تے درود و سلام نہ نغمہ جاری ہو جانا۔ اوے لوگو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، شمع رسالت دے پروانوں، میرے آقا نال محبت کرن والی ہو، انہوں قیدن ہرنی میرے نبی نو پتہ کی آندی سونیا اے جڑا مالک ہے انہیں مینوں جنگل وچوں شکا
سرکار کیتا میرے بچیاں نو دودھ پلان والا کوئی نہیں وہ ہرنی پال کی آندی ہے کملی والیا ان آنکھوں مینو کھولے مینو جان دے وے سونیا میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں میں جنگل وچ جا کے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی جنجوا صاحب او سرگودا والیو جدوں میرے آقا نو ہرنی نے نہ کھیا ہے میرے آقا او دے مالک ول ویکھ کے آندے اینو کھول دے اینو جان دے اے دے آن دا زامن میں محمد آئے 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 ایتھے بادو چاہ کے آکھو سبحان اللہ بڑی مہربانی آدم کی عظمت کو سلام یونس کی عظمت کو سلام جناب یوسف علیہ السلام کی عظمت کو سلام جناب یعقوب علیہ السلام کی عظمت کو سلام سارے نبی شان والے لیکن رب کعبہ کی قسم کسی نبی نے جانوروں کی ضمانت نہیں دی جن کا جسم پٹی برابران آپ سرگودے کی سرزمین پہ منع کر بیٹھے ہیں وہ اتنے کریم ہیں انہوں نے مشکل گھڑی میں جانوروں کی ضمانت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ اللہ ٹائم ہو گیا تھے جوید صاحب دا حکم میں بڑی مہربانی میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو وہ جڑی قیدن ہرنی ہے نا انہیں درخواست میرے نبی نو پیش کر کے ہے جانور سی پر پتہ پیغام کی دے گیا ہے باں جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم نو باں جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم نو او کہند پھرے سب نو لجپال چھمکھنی کیمرہ مار میرا پتر ایک اور کیمرہ گھماؤ اینج بازو چاہ کے ایتھے صرف بخیل بندے نے نہیں بولنا جڑا منافقت دا ماریا انہیں نہیں بولنا جڑا حسد و بغض دا ماریا انہیں نہیں بولنا تے جنہوں ماں نے پالی ہی حسین دے نانے واسطے انہیں بازو بار کڑ کے لہرا کے پڑھنا ہے او کہندہ پھرے سب نو لجپال چمکھنی او کہندہ پھرے سب نو لجپال چمکھنی اللہ اللہ دی دلیل دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولی جنک قبلۃ ترضا جے رب دا ہی انداز ہے اسی تے رب دے بندے ہاں جنوں سمجھ آئی بازو پار کر کے لہرا کے پڑھو او کہندہ پھرے سب لجپال چمکھنی اے آمینہ کل حشر لو تیرے لال دل خوش ہو گیا پرانے یارو تواڈے لابوں کھلے نے تے میرا دل خوش ہو گیا بازو باہر کر کے لہرا کے اے آمینہ کل حشر لو تیرے لال چمکھنی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ہائے 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 جن کو جانور مشکل کشا مانے انہیں سرگودا کا مومن مشکل کشا کیوں نہ مانے جشن آمد رسول کمال ہے بازو دونوں لہرا کے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ تنویر صاحب اپنی ٹیم نو آکھو فی سبیل اللہ پڑھ لین میں صدقے جاواں حاضری تے لگنی سارے پڑھو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کمال کمال اوہ کوئی پتہ نہیں کل میری پہلی رات قبر وچ آ جائے ہائے 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 اے زندگی دی آخری رات سمجھ کے حسین دے نانے دا کر تذکرہ جوید بھٹی صاحب جنہ دیاں اشاریاں دی تمیل پتھر کرے تے مٹھا محمد اس پتھر نو پانی بھی ڈوبن نہ دے آئے آئے تے جڑے پتھرہ فادہ سیدھا ایڈا سونا کہ پانی بھی ڈوبن نہیں دیں دے وہ جشن منان والے سننی نو کنجی ڈوبن دیں گے جیدہ یہ عقیدہ پھر پیار نہ پڑھنا ہے بڑی مہربانی ایک اور محبت نہ پڑھنا ہے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کمال جشن آمد رسول اللہ ہی پتراؤں تسی بھی پڑھ لو سونی تیری واسکٹ ہو میں صدقے جاواں نیلی واسکٹ پا کے بول دے نہیں ہو سارے بڑھو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول
रसूल अल्लाह ही अल्लाह। آؤ میرے مسلمان بھائیو، ہرنی نے جدو قبلہ انہا کیا سونیا میں جنگل بھی جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاوانگی۔ ناصر نقشبندی میرا بیٹا اگلی گل بڑی لیبل والی ہے، میری اپروچ ہی نہیں۔ غلام علی شاہ میں گل کس ہمت نہ کرا، امام الانبیاء او دے مالک والوے کے پتہ کیاں دینے انہوں جان دے اے دے آن دا زامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے 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 سرگودہ والو داد دو نہ دو، تمہاری مرضی ہے۔ جنجوہ صاحب ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں جو جانوروں کے معاملات سے بھی باخبر ہے۔ ہائے ہائے اگر میرا نبی بے خبر ہوتا مصطفیٰ یہ نہ کہتے اس کے آنے کی ضمانت محمد دیتا ہے۔ سیالوی صاحب جو نبی جانوروں کے معاملات میں اتنے باخبر ہے وہ نوکروں کے معاملات میں کتنے ویکھیا جے اے ویکھیا جے ترتیب والی انہاں نوں ایڈا جذبہ آیا انہاں نوں ترتیب یاد نہیں رہی۔ جذبات نعرہ تکبیر او آخر تے ترے بندے روسے روسے لگ دے او میں صدقے جاواں انج بازو پار کڑ کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ راتی جتھے میری تقریر سی تو اندر سے شور کوٹ خانے وال انہاں راتی میں کمال کیا بات کیا بات کیا بات ہوں میں صدقے جاواں۔ بہت خوب بہت خوب کمال جذبات نعرہ حیدری کمال یہ جاگیو پر لیٹ جاگے ہو اللہ اکبر انہاں دا انج اسی عشق بیان کر لینے اساں یا محمد کہنا ہے اساں یا محمد کہنا او دی وجہ ساڑیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب کملی والا ہے۔ بچ مرے انج مچل کے پڑھو اساں یا محمد کہنا۔ اے بابا جی میں بیان کو نہیں سی کرنا پر آئے تسا نعرہ مارے ہے میرا دل خوش ہویا ہے تو آڑے بڑھاپے دی نظر اے جذبہ عشق رسول ایک اور بازو پار کر کے لہرا کے اساں یا محمد کہنا۔ وہ دی پتہ وجہ کیے تو اپنے پر آئے بکانے دا مالک۔ بس میری تقریر ختم چونکہ میں چنیوڑ جا کے بیان کرنا ہے اتھے ٹائم 10 منٹ ہو گئے تو خطاب اتھے ختم ہے۔ اس تے مالک نے نا بابا جی ان کھولے ہے وہ ہرنی ٹور پہ حضور زامن بن کے کھڑے ہو گئے جوید صاحب ہرنی پہنچی جنگل میں حضرت زید بن ارقم فرماندے نے انہیں بچیاں نو دودھ پلایا واپس مڑن لگی وہ دے بچے بول کے آندے نے ان کدے چلنی ہیں وہ ساری داستان سنائی بچیاں نو آندھی ہے تواڈی میری کدی ملاقات نہ ہوندی اگر کملی والا کرم نہ کر دے آندھی ہے میں تے قیداں وی ساں تے میرے سامنے حضور گزر رہے سن تے میری نظر رخ مصطفیٰ تے پئی تے میں مٹھے محمد نو صد ماریا انہیں انی لجپالی کی تھی کہ وہ بطور زامن اتھے کھڑے نے تے میں انہوں نے وعدہ کیتا سی یا رسول اللہ میں جنگل بھی جا کے نا بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی تے بچیاں نو آندھی ہے میں اللہ دے نبی نے وعدہ کیتا سی انہیں دسو میں تواڈے وال ویکھاں یا کملی والے نہ کیتے وعدے وال ویکھاں قبلہ غور کرنا بچیاں نے کیا ہونا ہے تو سانو چھڑ سکنی ہے پر نبی نو تے ارے نہیں نہ چھڑ سکدی پھر وہ ہرنی واپس ٹوری یہ دے وچ بڑے نکتے نے بہت زیادہ نکتے میں نکتیاں وچ نہیں جانا ایک بار نعرہ حیدری پورا زور لاؤ نعرہ حیدری نہیں جڑے پاک فوج واسطے نیک خواہشات رکھ دیو بازو چاہ کے نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال قربان جاواں کدی مایوس نہ ہوئے جے تہاڈا مرشد خواجہ قمر الدین ہے لجپال کوئی جوڑا لالاں دا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سے اللہ دا لجپال اللہ اللہ میرے کریم نبی نال محبت کرنے والی ہو ان ہرنی چلدی جدو ملک تنویر میرا بیٹا واپس آئیے میرے نبی نیا نگاہ پہیاں امام الانبیاء نے ویکھیا ہرنی آ گئی ہے اللہ دی قسم جے میرے آقا نے جدو او دی وفان ہو ویکھیا نا تے امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دینا نہ جان او دے مالک نو پتہ کیاں دینے اگے میں صرف زامن سا ہوں میں خریدار بھی ہوں کو دعویٰ لیو جدو میرے آقا نے فرمایا
ہن میں دا خریدار بھی ہاں۔ او مالک ہاتھ بن کے آندا سونیا ہن خریدار کیوں بنے ہو؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، ارے امام الانبیاء نے فرمایا میرے نال وفاواں کرے پھر کسے دیاں قیداں وچ روے، اے محمد دی رحمت برداشت نہیں کر سکدی۔ لوگو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں خریدیا، او دے سر تے رحمت دو عالم نے گورے گورے ہاتھ رکھے نے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے نال وفا کیتی یا جا تینوں محمد آزادی دی دولت عطا کر دینے۔ ایتھے پھر مکا لینے گل تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ انج نہیں جس کا یہ عقیدہ ہے میری جان سے زیادہ قریب مصطفیٰ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور جس کو اس بات پہ یقین ہے کہ ابو بکر کا جنازہ علی نے کاندھوں پہ اٹھا کر نبی کے روضے کے اوپر لے جا کر جب عرض کیا تھا تو پھر نبی کے مزار سے آواز آئی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ تڑپ کر بولے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ نہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ابو بکر نے میرے نبی نو مشکل کشا منیا، حضرت عمر نے میرے نبی نو مشکل کشا منیا، عثمان غنی نے میرے نبی نو مشکل کشا منیا۔ او صحابہ دا عقیدہ اسی انہاں دے نوکراں جڑے فرشاں تے بھی شہنشاہ، جڑے عرشاں تے بھی شہنشاہ، صحابہ دا عقیدہ ہے اساں انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے جنہاں ڈوبے سورج نو وقت تو پہلا واپس منگوایا ہے۔ جے تھانوں کوئی سمجھ آئیے اپنا دامن پھیلاؤ، اللہ دی قسم چاہ کے آنا آج عقیدت نہ پڑے گا۔ اگر تیرے کل اولاد نہیں حسین دا نانا تین اولاد لے کے دے گا، اگر تو مقروض ہے اور میرا نبی تیرے قرضے اتروا دے گا، اگر تو دکھی ہے دامن پھیلا مصطفیٰ تیرے دکھ ختم کروا دیں گے۔ اج بازو چاہ کے لہرا کے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا۔ جنہ دے میں بازو چوانا اینا جنیاں دعاواں میں قیامت آلے دن گھڑیاں نا، میں اے یقین ہے کہ قیامت آلے دن میں توڑیاں دعاواں دا صدقہ بخشیا جانا ہے۔ تو سن خوش ہونا ہے، شکر ہے حضور دے جشن واسطے ترابی صاحب دنیا دے ساڑھے بازو چواندے رہنے، او دی وجہ اینا بازمہ اینا تھا بول کے آخنا مولا اینو جنت نہیں، اے دھیان ٹھٹھیاں نا لہرا لہرا کے تیرے جشن پر کرے آیا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اس تو اگلا جملہ کامل متقی جڑے نے او نہ بولن جنہاں نو صرف عملہ پہ مان تے جڑے میرے یار غافل گناہگار جنہاں کل گناہ ہو جاندے ہیں، غلطی ہو جاندی ہے، خطا ہو جاندی ہے، سستی ہو جاندی ہے، انہاں تڑپ کے پڑھنا ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ کمال ماحول ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ آخر تے میں او شیر پڑھن لگا جدے واسطے میں منظور بٹی صاحب میں شان دے شان وہ کدا کلام ہے، وہ اس سلطان باؤ دا کلام ہے جدا چہرہ ویکھ کے کافر بھی محمد دا کلمہ پڑھ لیں دے سن۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو 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 مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہوں، اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا مینو
مینو صبر نہ آوے میں اور کسے ول بچا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو نعرہ رسالت مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا اجا ہوں میری آپ سب سے مدبانہ اپیل ہے آج سے عید کرو جو بے نمازی ہیں نماز کی پابندی جو نمازی ہیں تہجد کی پابندی جن کے چہروں پہ داڑھی مبارک نہیں آج عید کرو ہم نے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانا ہے ایک نوکر اتنا وفادار تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی کا صرف ایک بال تھا ایک بال ایک صرف بال بقایا چہرے پہ کوئی بال نہیں تھا وہ وفادار کیا کرتا وہ جو ایک بال تھا نا اللہ کی قسم اس کے لیے وہ غسل کرتا وضو کرتا پھر کیا کرتا اس کے اوپر خوشبو لگاتا پھر وہ نوکر وہ وفادار کنگھی کرتا پیر بھائیوں نے وہ صحابی تھے پیر بھائیوں نے اپنے اس پیر بھائی سے کہا ایک بال ہے ارے تو اتنا تردد کرتا ہے تو وہ صحابی کہنے لگے میں بال کی طرف نہیں دیکھتا میں محمد کی ادا کی طرف دیکھتا ہوں تو نمازوں کی پابندی والدین کا ادب 12 ربیع الاول کی رات گھروں کو چراغاں اور 12 ربیع الاول والے دن جتنے جلوس نکلنے ہیں شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائیں گے نا تشریف کہہ دو انشاءاللہ اور اس دفعہ یوں میدان میں نکلو کہ پھر پیغام جائے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور بے وضو نہیں آنا با وضو 12 ربیع الاول صبح نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرو ہو سکے نا اس رات 4:10 کا ٹائم ہے یہ میرے آقا کی ولادت کا ٹائم ہے یہ میرے نبی کی جلوہ گری کا ٹائم ہے میں پیرا شریف 88 سے وابستہ ہوں 10 سال کی میں گواہی دیتا ہوں 88 سے لے کر 97 تک 12 ربیع الاول کی شب جب 4:10 کا وقت آتا تو میرے مرشد پیر کرم پتہ کیا کرتے اللہ کی قسم میرے حضور جعل امت وہاں اتنا حسین جشن مناتے گولے چلاتے چراغاں کرتے اباب جبکار اور لبوں پہ درود و سلام کا نغمہ جاری ہوتا اور نگاہیں میرے مرشد کی مدینے کی طرف ہوتی تھی تو آپ سے بھی گزارش ہو سکے تو اس رات 4:10 پہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں باوضو ہوں رخ مدینے کی طرف ہو زبان پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ ترانہ ہو اللہ کی قسم وہ بڑے کریم ہیں اگر وہ عاشقوں کو اپنا دیدار کروا دیں پھر ساری زندگی عاشق کی روح ان کے حسن کا طواف کرتی رہتی ہے تو میں اپنی طرف سے بٹی سبان نو بہت مبارکباد پیش کرنا اور کمال انہاں دی عقیدت انہاں دا لیول میرے تو بعد آپ نے تشریف فرما رہنا ہے میں اگے دسیا ہے کہ ہمیشہ میں اس پروگرام میں سب تو پہلا ہونا سب تو آخر تے جانا چونکہ ڈیٹ وچ چینجنگ بڑی آئی تو میری مجبوری ہے میں آج چنیوٹ پہنچنا ہے میں اس واسطے جا رہے ہیں تساں بیٹھنا ہے نعت خان حضرات میرے تو بعد دو میری جماعت دے نامور عالم دین اور بڑے باکمال خطابات فرماندے وہ خطابات ارشاد فرمان گے اس طرح محبت نہ تشریف رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریں گے اور آپ کے دوران نعت پروفیسر صاحبزادہ ظفر الحق بندیالوی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا انشاءاللہ خطاب ہوگا تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سوہنے کی آمد لاجپال لاجپال ماشاءاللہ دوران خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری منظور احمد موزمی صاحب علامہ قاری محمد نصر موزمی صاحب اور عاشق مدینہ ملک محمد اسلم صاحب بھائی ملک محمد اجاز صاحب قبلہ حافظ صاحب اور جتنے معزز مہمان تشریف لائے میں تمام احباب کو بھٹی برادران کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں ایک حکم نامہ ہے
اس کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ایوان کے اگلے صلاح خان کو آپ کی سماعتوں کے حوالہ کروں گا۔ باپ کی شان کے حوالہ سے کلام پیش کرنا ہے، اس کے چند اشعار، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی منظور حسین بھٹی اور ملک محمد اسلم صاحب آپ کے والد گرامی حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو تمام احباب برائے مہربانی محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پیش کریں۔ چند اشعار میں باپ کی شان کے حوالہ سے پیش کروں گا، اس کے بعد میں اپنے ایوان کے اگلے صلاح خان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بابلاں ورگے ہور سہارے لبدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ بابلاں ورگے ہور سہارے لبدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھہ جاون، پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاون۔ باپ مرے تے سارے حوصلے ڈھہ جاون، پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاون۔ لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ پتر بھاویں لکھ جہان تو مندے نے، پر ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ پتر بھاویں لکھ جہان تو مندے نے، پر ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ لوکاں بھانے بے شک گالاں پیو دیاں نے، ایک ہی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے۔ لوکاں بھانے بے شک گالاں پیو دیاں نے، ایک ہی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے۔ قسم گھوریاں وچ وی لذت وکھری ہے،
दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरीए बाबिला वर्गे होर सहारे लभदे नहीं टुर जावन जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। और इस कलाम दा आखिरी शेर मलिक असलम साहब आप दी नजर अल्लाह तबारक व तआला अपने वालिद गिरामी और नजर दर्जात बुलंद फरमाए कि नासर सारे जग विच फिर के वेख लवो नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो नासर सारे जग विच फिर के वेख लवो नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो बाबिला वर्गे लाड दला से लभदे नहीं मां प्यो वर्गे लाड दला से लभदे नहीं टुर जावन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं बाबिला वर्गे होर सहारे लभदे नहीं टुर जावन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। मैं हाफिज मोहम्मद उवैस शहजाद आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं बारगाह रिसालत में नजराने नाश पेश करेंगे। उसके बाद एक नाश शरीफ हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला अतारी से पेश करेंगे और फिर बुलबुल चमनिस्तान वारस मसला के हसान मेरे आका दे अजीम सला खान मोहम्मद नासर अब्बास नक्शबंदी साहब आपकी दुराने नात इंशाअल्लाह सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद जफरुल हक बंदियालवी साहब आप तशरीफ लाएंगे। आपका इंशाअल्लाह नूरानी वजदानी बल्कि इंशाअल्लाह ईमानी खिताब होगा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश करें। तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद उवैस शहजाद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफिल को अस्सलामु अलैकुम। मैं दिल की आँखों से काम लेता हूँ, मैं दिल की आँखों से काम लेता हूँ और आका के दामन को थाम लेता हूँ। भाई दूर होती हैं मुश्किलें हाफिज जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ, दूर होती हैं मुश्किलें हाफिज जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ। इन्हीं मोहब्बत व अकीदत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जड़ी कबूल ही कबूल है। मोहब्बत नाल पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हो अल्लाह वाले आंदे नेड़े नेड़े आ। बड़ा ही खूबसूरत कलाम, उस तो अपनी हाजिरी का आगाज कर रहे हैं कि अल्लाह वाले आंदे नेड़े नेड़े आ। दस्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का
نگینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا۔ یا حسین آپ نے مرنے کو جینا